وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آیاته اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ان خلقکم یہ کہ اس نے پیدا کیا تم کو من تراب مٹی سے ثم اذا انتم بشر تنتشرون پھر تم انسان ہو کر بکھرے پھرتے ہو. ومن آیاته اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ان خلق لکم کہ اس نے پیدا کیا تمہارے لیے من انفسکم تم ہی میں سے ازواجا جوڑے لتسکنوا الیہا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ اور اس نے ڈال دی تمہارے درمیان محبت اور شفقت. ان فی ذلک لآیات بے شک اس میں بھی البتہ نشانیاں ہیں لقوم یتفکرون اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے. ومن آیاتہ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے خلق السماوات والارض آسمانوں کا پیدا کرنا اور زمین کا پیدا کرنا. واختلاف السنتکم اور تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا. والوانکم اور تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا. ان فی ذلک لآیات بے شک البتہ اس میں بھی نشانیاں ہیں للعالمین جاننے والوں کے لیے. اس سے پہلے یہ بات بیان ہوئی کہ مشرک مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو بہت بعید سمجھتے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا. اگر ہم مٹی ہو جائیں ختم ہو جائیں مٹی میں مل جائیں ریزہ ریزہ ہو جائیں تو پھر کیسے اٹھایا جائے گا. اس کو بہت بعید سمجھتے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے جا بجا کائنات میں موجود قدرت کے دلائل اور نشانیوں کو بیان کر کے یہ بات سمجھائی ہے کہ جو رب یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو وہ تمہیں دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے. یہاں سے اس رکوع کے اندر بھی آگے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا اور دلائل کا ہی تذکرہ ہے کہ جن کو نشانیوں کے اندر غور کرنے کا حکم دیا ہے کہ تم ان کے اندر غور و فکر کرو تو تمہیں یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو فرمایا ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کی. تم کہتے ہو کہ ہم مٹی ہو جائیں گے تو پھر ہمیں کون اٹھائے گا. تم ذرا اپنی حقیقت دیکھو اپنی ابتدا دیکھو تو تمہیں پہلے جو بنایا گیا تب بھی تو مٹی سے بنایا گیا. اس وقت تو کوئی چیز موجود ہی نہیں تھی کوئی نقشہ موجود ہی نہیں تھا. سورہ آل عمران میں گزرا خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ مٹی سے تیار فرمایا اور پھر اس کو کن فرمایا تو وہ ہو گیا. وہ وجود مل گیا اس کے اندر روح پھونک دی گئی. تو جس رب نے تمہیں ابتداءً مٹی سے پیدا کیا ہے جب تم مرنے کے بعد دوبارہ مٹی میں مل جاؤ گے تو اس کے لیے دوبارہ اٹھانا بھی کوئی مشکل کام نہیں کیونکہ اس نے تمہیں پہلے بھی تو مٹی سے ہی پیدا کیا ہے. کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام براہ راست بلا واسطہ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں. باقی ساری خلقت ساری کی ساری انسانیت حضرت آدم علیہ السلام کے واسطے سے مٹی سے پیدا کی گئی ہے. کیونکہ باقی آپ دیکھیں کہ تخلیق کا جو طریقہ کار ہے وہ تو ایک قطرے سے انسان کے وجود ملتا ہے. مٹی سے تو باقی انسانوں کو نہیں بنایا جاتا. لیکن یہاں پر خلقکم من تراب جو فرمایا کہ تم سب کو مٹی سے بنایا ہے تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کے واسطے سے ہم سب مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں. اور دوسرا مطلب مفسرین کرام یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ یہاں مطلب یہ بھی ہے کہ انسان کی زندہ رہنے کی جتنی بھی چیزیں سب مٹی سے پیدا ہوتی ہیں. اناج ہے پھل ہیں میوہ جات ہیں ساری چیزیں مٹی سے ہی پیدا ہوتی ہیں. جس قطرے سے انسان کو وجود ملتا ہے وہ بھی مٹی ہی سے پیدا ہونے والی چیزوں کے بعد ہی بنتا ہے. تو فرمایا کہ خلقکم من تراب تو سب کو مٹی سے بنایا ہے.
جس طرح پہلے مٹی سے بنا دیا دوبارہ بھی وہ مٹی سے زندہ اٹھا لے گا۔ ثم اذا انتم بشر تنتشرون، ایک مٹی کا ڈھانچہ بنا کر اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں میں نے روح پھونک دی اور پھر تم انسان ہو کہ پوری دنیا میں بکھرے ہوئے نظر آتے ہو، کوئی عرب میں، کوئی عجب میں، کوئی یورپ میں، کوئی کہاں دنیا کے کونے کونے میں انسان پھر رہے ہیں، بکھرے پھر رہے ہیں۔ یہ سب کے سب اللہ نے مٹی سے ہی بنائے ہوئے ہیں، تو جب مٹی کے اندر دوبارہ مل جاؤ گے تو پھر بھی وہ اٹھانے پر قادر ہے۔ من آیاتہ، اس قدرت کی نشانیوں میں سے ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اس نے تمہیں انسانوں کے اندر بھی تم ہی میں سے تمہارے لیے بیویاں بنا دی، جوڑے جوڑے تمہیں بنا دیا۔ ازواج کا معنی ہوتا ہے جوڑا، لیکن یہ زیادہ تر بیویوں پر ہی بولا جاتا ہے کہ وہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے، تمہارے جنس میں سے ہی اس نے تمہارے لیے بیویاں بنا دی، جس طرح تم انسان ہو تو وہ بھی انسان ہیں، اس نے تمہارے لیے عورتیں پیدا فرما دی۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو، تم اپنی خواہشات کی تسکین وہاں پہ حاصل کر سکو، یہ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اس نے تم دونوں کے درمیان محبت اور شفقت ڈال دی ہے۔ اس رشتے کو اللہ نے ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے، محبت و شفقت کا ذریعہ بنایا ہے۔ ان فی ذلک لآیات، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر بھی نشانیاں ہیں رب تعالیٰ کی قدرت کی، کہ تمہیں ایک مٹی سے بنائے گئے ہو، ایک کو مرد بنا دیا، ایک کو عورت بنا دیا، اس کے اندر دونوں کے اندر اجزاء اعضاء مختلف رکھ دیے، تو یہ بھی اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ان فی ذلک لآیات، اس میں بھی رب تعالیٰ کی قدرت کے دلائل موجود ہیں۔ لقوم یتفکرون، لیکن اس کے لیے ہوں گے جو غور و فکر کرے گا، جو سمجھنے کی کوشش کرے گا، جو سمجھنے کی کوشش ہی نہ کرے تو اس کے لیے کیا نشانیاں اور کیا معجزات۔ ومن آیاتہ، اور اس قدرت کے دلائل میں سے ہے، نشانیوں میں سے ہے، خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کا پیدا کرنا۔ یہ تمہیں پہلا آسمان نظر آ رہا ہے، پہلی زمین نظر آ رہی ہے، اس آسمان سے اوپر 6 آسمان اور ہیں۔ سورہ ملک میں کہ 7 سماوات طباقا، 7 آسمان ہیں، تہ بتہ ہیں، پھر ان کے اوپر عرش ہے۔ یہ سب چیزوں کو تو اللہ نے بنا دیا، جو اتنے بڑے بڑے کام کر سکتا ہے وہ تمہیں دوبارہ مٹی سے کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ ایک زمین ہے، اس کے نیچے 6 زمینیں اور ہیں، اس نے یہ بھی بنائی ہوئی، وہ سب بنا سکتا ہے۔ واختلاف السنتکم، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ ہیں تو سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن ہر علاقے کی بولی مختلف ہے، ہر علاقے کی زبان مختلف ہے، اس نے زبانیں مختلف بنا دی۔ وَأَلْوَانِكُمْ، اور تم سب آدم کی اولاد، لیکن رنگ تم سب کے مختلف ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی گندمی رنگ کا ہے، تم میں سے کوئی موٹا ہوگا، کوئی پتلا ہوگا، کوئی ذہین ہوگا، کوئی غبی ہوگا، کوئی اچھے اخلاق والا ہوگا، کوئی برے اخلاق والا ہوگا۔ یہ سب ایک ہی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، سب ایک ہی بندے کی اولاد میں سے، تو اس نے کتنے تمہارے اندر تفاوت بنا دیا، زبانیں مختلف ہیں، رنگ مختلف ہیں، جسامت مختلف ہے، یہ ساری چیزیں اس نے بنائی ہیں۔ ان فی ذلک لآیات، اس کے اندر بھی نشانیاں ہیں، تم اگر غور و فکر کرو تو اس کے اندر بڑی نشانیاں موجود ہیں للعالمین، لیکن جاننے والوں کے لیے۔ یہاں پر علم والوں کا تذکرہ فرمایا، لیکن جو سمجھتے ہوں گے، جو جانتے ہوں گے، جو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوں گے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بڑے بڑے دلائل نشانیاں موجود ہیں، لیکن کوئی غور و فکر تو کرے، تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جس رب نے اتنے بڑے بڑے کام کر لیے ہیں، اس کی قدرت کے کرشمے ایسے بڑے بڑے قدرت کے کرشمے ہیں، تو اس کے لیے ایک بنے ہوئے انسان کو جو مٹی میں مل جائے گا، اس کو دوبارہ اٹھانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ